السلام علیکم۔ دورہ قرآن میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم تیسرا پارہ پڑھیں گے۔ آپ کو تو پتہ ہے اس پارے کا نام کیا ہے، تلک الرسل۔ اس کی کل 124 یعنی 124 آیات ہیں اور 17 رکوع ہیں۔ اس پارے میں ہم جن موضوعات پہ بات کریں گے پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے مختلف انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر کیا فضیلت دی ہے۔ پھر ہم قرآن مجید کی ایک عظیم آیت کے بارے میں آج جانیں گے۔ اس پارے کا ایک اہم موضوع یہ بھی ہے کہ اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، بالکل پکا اور سچا۔ اسی پارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور نمرود کا واقعہ بھی بیان کیا ہے، اس قصے کو بھی دیکھیں گے۔ حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ واقعات بھی ہیں۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں پارے کو آغاز سے۔ پارے کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ نبیوں کو کچھ پر فضیلت دی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مختلف انبیاء کو ان کے منصب اور ذمہ داریوں کے اعتبار سے کچھ خاص باتیں، کچھ خاص معجزے عطا کیے گئے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی، اسی وجہ سے انہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بنایا۔ حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم تھیں، لیکن ان کے والد کوئی نہیں تھے۔ اس اعتبار سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش ایک واضح نشانی ہے۔ اسی طرح اور بھی مختلف انبیاء کی فضیلتیں ہیں، لیکن یہاں پر صرف 2 کا تذکرہ ہوا ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ تمام انسانوں کے باپ ہیں، اس وجہ سے انہیں ابو البشر بھی کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں تمام انبیاء میں سے سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے اور وہ انبیاء کے سردار ہیں، انہیں حبیب اللہ کا لقب ملا ہے، یعنی اللہ کے حبیب۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں قرآن مجید کی ایک عظیم آیت کی، آیت الکرسی۔ آپ میں سے بہت سارے بچوں کو یاد ہوگی کہ قرآن مجید کی عظیم آیت ہے۔ اس آیت کو پڑھنے سے اگر ہم رات کو سوتے وقت اس کو پڑھیں نا، رات بھر ہم شیطان کے شر سے، اس کی تکلیف سے محفوظ رہیں گے۔ آپ کو پتہ ہے نا آیت الکرسی میں 50 کلمات اور 10 جملے ہیں، ذرا غور کر کے دیکھیں تو، اور لگے ہاتھ ایک کام یہ بھی کر لیجیے گا کہ اس کو دہرا لیں۔ بار بار آیت الکرسی پڑھنے کی بھی بہت ساری فضیلت ہے۔ ماما کے ساتھ ذرا مل کے تلاش تو کریں آیت الکرسی پڑھنے کے فائدے کتنے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بارے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا دوست ہے۔ اللہ سے دوستی کرنا کیسا ہے پیارے بچوں؟ جو کوئی اللہ کا دوست بن جاتا ہے، ساری دنیا اس کی ہو جاتی ہے۔ ساری دنیا اللہ کی ہے، لہو کل شیء، ہر چیز اس کی ہے۔ تو جو کوئی اللہ کا دوست ہو جائے گا نا، ساری دنیا، ساری کائنات اس کی، کتنی مزے کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بارے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، اور انہیں کفر کی تاریکی سے، اندھیرے سے، کفر نا نافرمانی جو ہوتی ہے وہ ایک اندھیرے کی طرح ہوتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو ایمان کی روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ اور جو کافروں کے دوست ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ روشنی سے کفر کے اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے، اور بس جہنم کی سزا ملے گی، اس میں جلیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ تو ہمیں دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دوست بنا لے اور ہمیں شیطان کا دوست نہ بنائے۔ پھر اس بارے میں حضرت ابراہیم اور نمرود کا قصہ ہے۔ نمرود نا ایک بہت طاقتور بادشاہ تھا۔ دنیا میں 4 طاقتور بادشاہ گزرے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی سلطنت دی تھی، ان میں سے 2 کافر تھے اور 2 مسلمان۔ تو ایک کافر بادشاہ تھا نمرود، وہ بہت طاقتور اپنے آپ کو سمجھتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ میں تو رب ہوں، جس کو چاہوں مار دوں، جس کو چاہوں موت سے بچا لوں۔ تو حضرت ابراہیم کے ساتھ اس کی نا بات چیت ہوئی، تو حضرت ابراہیم نے اسے کہا کہ اچھا، میرا جو رب ہے نا اللہ تعالیٰ، وہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم اتنے ہی بڑے طاقتور رب ہو نا تو تم مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ اس بات پہ تو بچوں نمرود شرمندہ ہی ہو گیا، کیونکہ وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تو بھلا سورج اس کی بات مانتا، سورج تو صرف اللہ رب العالمین کی بات مانتا ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں کچھ واقعات بیان کیے۔ اس میں سے ایک حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت عزیر جو تھے وہ اپنے گدھے پر سوار تھے اور کسی سفر پہ جا رہے تھے، ان کے ساتھ ان کا کھانا بھی تھا، ان کا لنچ باکس بھی ساتھ تھا۔ تو وہ ایک بستی سے گزرے جس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دے کر تباہ کر دیا تھا، وہاں پہ سارے لوگ مرے پڑے تھے، لاشیں لاشیں۔ تو
تو حضرت عزیر کے دل میں آیا کہ یہ سب لوگ مرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کس طرح انہیں زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے نا حضرت عزیر علیہ السلام اور ان کے گدھے کو 100 سال کے لیے موت دے دی، جبکہ جو ان کا کھانا تھا نا وہ ویسے کہ ویسے ہی تر و تازہ رکھا، کھانے کو نہیں باسی ہونے دیا۔ جب 100 سال بعد حضرت عزیر علیہ السلام نیند سے جاگے اللہ کے حکم سے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کے سامنے جو گدھا تھا نا وہ ہڈیاں، اس کی بسیدہ ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، ان ہڈیوں کو جوڑ کے اس کے اوپر ان کے سامنے گوشت چڑھا کے پورا گدھا بنا دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح بچی کچی ہڈیوں اور باقی چیزوں سے جو کہیں پہ بھی جسم کا حصہ کسی جاندار کا چلا جائے اسے اکٹھا کر کے زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اور کھانا دیکھ کے بھی وہ حیران ہوئے کہ کھانا تو باسی نہیں ہوا۔ تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے اس بارے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دوست تھے، ہے نا؟ تو ایک دفعہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بڑی مزیدار فرمائش کی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس طرح مردوں کو زندہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ 4 پرندے لے لو، ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو، ان کو پالو۔ حضرت ابراہیم نے ان کے نام بھی رکھ لیے تھے پرندوں کے، وہ حضرت ابراہیم سے بہت مانوس ہو گئے۔ حضرت ابراہیم انہیں آواز دیتے تو وہ بھاگ کے حضرت ابراہیم کے پاس آتے۔ پھر جب وہ مانوس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اب ان 4 کو ذبح کرو اور ان کا نا چورا چورا قیمہ بنا کے نا ہڈیاں گوشت ان کا 4 مختلف پہاڑیوں پہ مکس کر کے، 4 کا گوشت ہڈیاں مکس کر کے نا 4 مختلف پہاڑیوں پہ رکھ دو۔ حضرت ابراہیم نے ایسے ہی کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اب ان پرندوں کا نام لے کے بلاؤ۔ جب حضرت ابراہیم نے ان کا نام لے کے انہیں بلایا نا تو اب کسی پرندے کی کوئی ہڈی، کوئی بوٹی، کوئی پر کہیں پہ تھا، کوئی پنجہ کہیں پہ تھا، ہر جگہ سے ہر پرندے کا پر، بوٹی، پنجہ، ہڈیاں سب آئیں اور جڑ کے اللہ کے حکم سے وہ ایک پرندہ بن گیا، اور وہ 4 پرندے جو ہے نا وہ بھاگتے ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس آ گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد ہر جاندار کو زندہ کرے گا۔ بے شک بچوں ہمیں اس بات کی سمجھ نہ آئے، لیکن ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور جتنے بھی سارے لوگ ہیں نا قیامت کا جب دن آئے گا سب کے سب مر جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو زندہ کرے گا اور ان کا حساب لے گا۔ موت کے بعد کی زندگی پر ایمان لانا ضروری ہے اور اس کی تیاری کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں نا اللہ کے نام پر مال خرچ کرنے کی بات کی ہے، اور اس میں 4 مثالیں دی ہیں۔ اس میں آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 سے 266 تک 4 مثالیں ہیں۔ اللہ کی خاطر، خالص اللہ کی خاطر اپنے مال کو خرچ کرنے کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایسے دی ہے کہ جیسے زمین میں ہم ایک بیج ڈالیں اور اس سے جو فصل ہوگی تو ایک بیج سے سینکڑوں دانے ہمیں حاصل ہو جائیں، بوریاں بھر جائیں، اتنی بڑی فصل ہو۔ پھر ایک دوسری مثال اللہ نے دی ہے اللہ کی خاطر اخلاص کے ساتھ مال خرچ کرنے کی، کہ جیسے کوئی زمین بہت زرخیز ہو اور اس میں ایک باغ لگایا جائے جو سال میں 2 مرتبہ پھل دے، تو یعنی جتنی محنت کی جائے اس سے کہیں گنا اس کا پھل ہو، اس کا منافع ہی بہت زیادہ ہو۔ اور ریاکاری کی یعنی کسی انسان کو، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے سوا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے پیسے خرچ کرنے کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایسے دی ہے جیسے کسی پتھر چٹان پہ نا بندہ فصل اگانے کی کوشش کرے، نہیں اگے گی نا۔ پھر اسی طرح کسی بہترین باغ کسی کا ہو اور وہ اس پہ محنت کرے اور وہ اس کے چھوٹے چھوٹے شخص کے بچے ہوں اور اس کو ضرورت بھی ہو، تو اس وقت جب اس کا پھل تیار ہو کوئی آفت ہی آ جائے اس باغ کے اوپر اور وہ باغ تباہ ہو جائے، یہ اللہ کے راہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے مال خرچ کرنا یا اپنی چیزیں خرچ کرنے کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایسے دی ہے۔ پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ جو شیطان ہے نا وہ تمہیں پیسے کی کمی سے اور غریب ہونے سے ڈراتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں پیسے دے دو گے تو تمہارے پیسے تھوڑے ہو جائیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب آپ اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں نا، تو اس سے آپ کے مال میں برکت ہوتی ہے، آپ کے مال میں دنیا میں آپ کا مال، آپ کے پیسے دنیا میں ڈبل ہو کے اللہ تعالیٰ آپ کو واپس کرتے ہیں اور آخرت میں 70 گنا دیتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے بچوں، رمضان میں تو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اجر ہی بہت زیادہ ہے، برکت ہی بہت ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو بڑھا چڑھا کے واپس کرتے ہیں اور آخرت میں تو بہت ہی زیادہ ملٹیپلائی کر دیتے ہیں ہمارے پیسوں کو۔ اور پیسوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہم چیزیں دیتے ہیں ان کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں، صحت میں، ہماری اوقات میں اور صلاحیتوں میں برکت دیتے ہیں اور گناہوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنی ہے، اللہ کی راہ میں بیکار اور پرانی چیزیں نہیں دینی
کہ جو ہماری ضرورت سے زائد ہے ٹوٹی پھوٹی وہ ہم اللہ کے راستے میں دے دیں، نہیں بلکہ اللہ کے راستے میں ہم نے اچھی چیز کا صدقہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ اس کے لیے پرانی اور گندی گندی چیزیں نکال دیں۔ تو جو جتنی اچھی چیزیں ہوں گی نا اتنی ہی اچھی چیزیں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ جو خوش کریں گی اور اللہ تعالیٰ اس کے زیادہ ہمیں برکت دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بتایا کہ سود لینا اور دینا حرام ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ تو جو اللہ کے فرمانبردار بندے ہیں نا انہیں تو اس سے رک جانا چاہیے۔ پھر اسی طرح قرض کا لینے اور دینے کا طریقہ سکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جب کسی سے قرض لیں یا کسی کو قرض دیں تو اس کو لکھ لیں تاکہ بعد میں بھول نہ جائیں۔ پھر پیارے بچوں ایک بہت ہی بڑا تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، وہ ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ یہ معراج کی رات عرش کے نیچے خزانے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی۔ پھر یہ بتایا کہ جو شخص ان 2 آیات کو رات میں پڑھ لے گا وہ اس کو کافی ہو جائے گی، اور یہ ان آیات کے ساتھ جو بھی وہ دعا کرے گا نا وہ قبول ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے نا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات دیکھیں تو کون کون یاد کرتا ہے اس کو؟ تو پیارے بچوں اللہ کی کتاب کو سیکھنے اور سکھانے کا یعنی قرآن پاک کو سیکھنے اور سکھانے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ہم اللہ سے جڑ جائیں، ہم دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی اللہ سے جوڑ دیں، انہیں رب والا بنا دیں، اللہ کے ساتھ دوستی کرنا سکھا دیں۔ تو پیارے بچوں آئیے اللہ کی طرف سے ملنے والی صلاحیتوں کو جو اس نے ہمیں دی ہیں اللہ کی دین کی خاطر استعمال کرنا سیکھیں، خود بھی قرآن کو شوق سے سیکھیں اور دوسرے لوگوں کو بھی سکھائیں۔ تو آج کا آپ کا ہوم ورک کیا ہے؟ قرآن مجید کی عظیم آیت کون سی ہے، اس کو پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں۔ پھر آپ نے کام کرنا ہے، آپ نے ایک ٹیبل بنانا ہے جس میں اب تک 3 پارے ہمارے ہو گئے، اس کے میں ہر پارے کی آیات اور رکوع کی تعداد لکھنی ہے، جیسے جیسے آگے پڑھتے جائیں گے روز اس ٹیبل کو آپ فل کر لیں۔ آپ نے آیت الکرسی یاد کرنی ہے اور اگر یاد ہے تو دہرانی ہے۔ ہاں بڑی کچھ بچے ایسے بھی کر سکتے ہیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یاد کر لیں۔ پھر جب کوئی جاندار مر جاتا ہے نا تو بچوں اس کی ہڈیاں رہ جاتی ہیں جنہیں ہم فاسلز کہتے ہیں، کئی 100 سال بعد بھی وہ فاسلز جو ہے نا وہ گلی سڑی ہڈیاں جو ہوتی ہیں وہ پتھروں میں چٹانوں میں مٹی میں پڑی رہتی ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ جانداروں کا گوشت کہاں جاتا ہے، ذرا سوچیں اور بتائیں، اس کو کاپی پہ بھی لکھیں اگر آپ اس کا جواب معلوم کر لیں، اگر نہ معلوم ہو سکے تو اپنی سائنس کی ٹیچر سے پوچھیں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور کافر بادشاہ نمرود کا تعلق کس علاقے سے تھا، یہ آپ نے علاقہ معلوم کرنا ہے، پھر اس کو میپ سے ڈھونڈنا ہے۔ آئیے بچوں نیکیوں میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔